اہم خبر شامل کریں گے۔ سمندر کی گہرائی میں ٹائٹن کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ آبدوز کا حادثہ ایک افسوسناک سانحہ ہے جو بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ اوشین گیٹ کمپنی نے پہلے ہی بحری اوقیانوس کی گہرائیوں میں تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر جانے والی آبدوز ٹائٹن میں سوار 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام نے جمعرات کو ٹائٹن کے ممکنہ طور پر بھیانک حادثے کی اطلاع دی۔ یہ مقام شمالی بحری اوقیانوس میں 4000 میٹر کی گہرائی میں واقع ہے۔ کینیڈا کے کوسٹ گارڈ کے مطابق انہیں ملبہ ملا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آبدوز سمندر کے پانی کے دباؤ سے انتہائی بھیانک طریقے سے تباہ ہوئی۔ انہوں نے اس واقعے میں مرنے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ اب ماہرین اس بات کی تحقیق کریں گے کہ کیا ہوا اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی تحقیق میں ٹائٹینک کے قریب سے ملنے والے ٹکڑوں کا جائزہ لیں گے۔ برطانوی رائل نیوی کی آبدوز کے سابق کپتان ریان رمزی کے مطابق حکام اس سانحے کو ہر پہلو سے سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ملبہ اکٹھا کریں گے۔ ان کے مطابق یہ ہوائی جہاز کے حادثے سے مختلف نہیں ہوگا، بس فرق یہ ہے کہ یہاں کوئی بلیک باکس نہیں ہے، اس لیے آپ آبدوز کے آخری حرکات خود نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن وہ جتنے پرزے جمع کر سکتے ہیں جمع کریں گے۔ ان کو سٹرکچرل رپچر، ساختی ٹوٹ پھوٹ کا تجزیہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ٹائٹن آبدوز میں کسی بھی ممکنہ دراڑ پر جانے کی صورت میں وہ کسی خاص نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ آخری لمحات میں کیا ہوا ہوگا۔ ٹائٹن کے سمندر سے ملنے والے ملبے کے 5 ٹکڑوں میں اس کا پچھلا ڈیک اور آبدوز کے سامنے کا ایک حصہ ملا۔ یہ حصے ٹائٹینک سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے سے ملے ہیں۔ کوسٹ گارڈ کے ریئر ایڈمرل جان مارگٹ نے کہا کہ بحری اوقیانوس میں دھماکے کے وقت کا تعین کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ تاہم ملبے کو تلاش کرنے کے چند گھنٹے بعد امریکی بحریہ نے کہا کہ کچھ دن پہلے اس نے ٹائٹن کا سطح سے رابطہ ختم ہونے کے بعد ایک دھماکے کی آواز کا پتہ لگایا۔ اتوار کو ٹائٹن آبدوز کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس تفریحی سفر کا انتظام کرنے والی اوشین گیٹ کمپنی، جس کے بانی بھی ٹائٹن آبدوز میں سوار تھے، اس نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے 61 برس کے سی ای او اسٹاکٹن رش، 48 برس کے پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 برس کے بیٹے سلیمان داؤد، 58 برس کے ہمیش ہارڈنگ اور 77 کے پال ہنری کو ہم کھو چکے ہیں۔ تحقیقات میں کاربن فائبر کے ان ٹکڑوں کا کلیدی کردار ہوگا جو اس ٹائٹن آبدوز کی ساخت میں استعمال کیے گئے تھے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس آبدوز کی ساختی خرابی ہی تھی جس کی وجہ سے یہ پاش ہو گئی؟ کاربن فائبر فیلیمنٹس کی سمت کا تجزیہ کرنے کے لیے ہر ٹکڑے کا ایک خوردبین کے ذریعے باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا اور اس حادثے کے درست مقام کا پتہ چلایا جائے گا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ تھمپٹن کے پروفیسر بلیئر تھارٹن نے بی بی سی کو بتایا کہ اپنی رائے دی ہے کہ اس آبدوز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آبدوز میں خرابی پیدا ہونے کے بعد یہ سمندر میں ناقابل یقین حد تک دباؤ کا شکار ہوئی ہوگی، جس نے ایفل ٹاور کے وزن کے برابر یعنی 10,000 ٹن کے دباؤ سے اس آبدوز کو کچل دیا ہوگا۔ اس کے مطابق ہم اس آبدوز کے مرکزی حصے میں ایک بہت ہی طاقتور دھماکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تفتیش کاروں کو یہ بھی تجزیہ کرنا پڑے گا آیا کہ اس آبدوز کا سفر پر روانہ ہونے سے قبل ضروری معائنہ نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ امپیریل کالج لندن کے پروفیسر ریڈرک اے سمتھ نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب دینے میں ملبے کے سب سے اہم ٹکڑوں میں سے آبدوز کے ٹوٹنے والی جگہ کا کاربن فائبر والا حصہ ہوگا۔